معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اسلام نے ایک پورا نظام دیا ہے۔ مثال کے طور پر صدر کے احکام آئے ہیں۔ صدر کے احکام یہ ہے کہ یہ جو مرد ہے وہ یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ اس کا حصہ صدر ہے، یہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پوری صدر ہے، وہ اس کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے صدر کو نہیں کھول سکتی۔ صدر کے احکام کے بعد پھر حجاب کے احکام آئے، پھر بیڈ روم کے پردے کا حکم آیا ہے، پھر گھروں کا پردہ بیان ہوا ہے، پھر مجالس کا پردہ بیان ہوا ہے، پھر گلی محلے اور بازار اور معاشرے کا پردہ بیان ہوا ہے۔ پھر تو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جاہلیت کے دور کی طرح بناؤ سنگار کر کے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نہ آئیں۔ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ بجتا ہوا زیور مت پہنیں۔ ان کو تعلیم دی گئی ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تخلیے کے اندر مرد اور عورت کے بیٹھنے کی معانت کی گئی ہے، بیٹھیں گے تو کہا اس میں تیسرا شیطان ہوگا۔ پھر عورتوں کے لیے حکم آیا ہے کہ غیر مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کریں۔ پھر معاشرے میں اہل اقتدار کو اور معاشرے کے اہل امر کو اور معاشرے کی لیڈرشپ کو حکم دیا گیا ہے اور پورے معاشرے کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر کوئی فحش کام کی اشاعت نہ ہو۔ پھر اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے بچوں کو جیسے ہی جوان ہو ان کے نکاح کر دو، اور پھر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی نوجوان نکاح کی ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے تو وہ اپنی عفت کے تحفظ کے لیے روزے رکھیں اور صبر کریں۔ اور پھر یہاں تک کہ اگر کوئی مرد ایک بیوی پہ اکتفا نہیں کر سکتا تو اس کو عدل کے ساتھ 4 بیویاں کرنے کی بیک وقت اجازت دی گئی۔ اور اگر کوئی عورت اپنے مرد کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اس کو خلا کا حق دیا گیا ہے کہ اس سے خلا لے کے کسی اور مرد سے شادی کرے۔ اور پھر اس بات کی تعلیم بھی ان دونوں صورتوں میں دی گئی ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر کوئی آدمی جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، کنواری ہو، طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، کنوارا ہو یا ڈنڈوا ہو، وہ 40 سال کا ہو یا 65 سال کا ہو، کوشش کرو کہ وہ بغیر بیوی کے اور کوئی عورت بغیر شوہر کے نہ رہے۔ اور نکاح کو آسان کر دیا گیا، حق مہر، ایجاب و قبول اور 2 گواہ، اور اس کے بعد ولیمہ جس میں آپ 1 پاؤ کھجورے تقسیم کر لیں تو ولیمے کی سنت ادا ہو جاتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور حق مہر بھی مرد کی حیثیت کے مطابق۔ کوئی جہیز نہیں ہے، کوئی ہزار افراد کے 10-10 20-20 لاکھ کے ولیمے نہیں ہیں، کوئی برقی کمکم کے نہیں ہیں۔ جتنا نکاح مشکل کرتے جائیں گے اسلامی اور پاکیزہ معاشرے کی منزل سے اتنا دور ہوتے چلے جائیں گے، اور اتنی بدکاری اور زنا اور نفسیاتی اور جنسی اور ذہنی امراض اور جسمانی امراض اس معاشرے کی نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لیتے چلے جائیں گے۔ یہ ساری تعلیمات دینے کے بعد، پورے ایک اسلامی ماحول کو قائم کرنے کے بعد، پورے معاشرے کا تزکیہ کرنے کے بعد، پورے معاشرے کو قرآن و سنت کی تعلیم کے ذریعے آخرت کو ان کا ہدف بنانے کے بعد، اللہ کے ساتھ جوڑنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑنے کے بعد بھی اب اگر کوئی زنا کرے تو کہا اب اس کی پیٹھ پہ کوڑے برساؤ۔